الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اس وقت میں نے ایک تلاوت کی ہے، ایک آیت کی اور ایک حدیث شریف پیش کی گئی ہے. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان نے قرآن پاک کی تعلیم دی، یعنی قرآن پاک کی تعلیم دی رحمان نے. الرحمن علم القرآن. آپ ذرا اس کو لے کر ادھر بیٹھ جاؤ، پیچھے اس کو اس طرف اشعار میں بیٹھو تاکہ دوسروں آپ تو رات میں رہتے ہو میرے پاس جو بیچارے نئے لوگ. تعلیم قرآن کے لیے، کیونکہ آج افتتاح ہے تعلیم قرآن کا مدرسہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھائی مٹھائی چھپا کے رکھو، ابھی چھپا کے رکھو. میرے شیخ اول مرشد اول شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے سامنے شاگرد کی طرح بیٹھتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مفتی اعظم پاکستان نے حضرت کو پانی پلا کر جھوٹا پانی مانگ کر پی لیا. ہاں آپ اس کو پی کے ہمیں دے دیجیے، میں آپ کا جھوٹا پانی پی لوں. اب اس سے اندازہ لگائیے کتنے بڑے. اور ان کے ساتھ 15 سال تقریباً مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنی رحمت سے مجھے رہنا نصیب فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ کے راتوں کا رونا اور ان کے آہ نالے، ان کے دن، ان کے رات، ان کی تہجد، ان کی عبادت، ان کی تمام ہر چیزیں دیکھی. آج انہیں کی صحبتوں کا صدقہ ہے جو کچھ اختر عرض کرتا ہے. تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام میں رحمان کی صفت کا نام کیوں یہاں اختیار کیا تعلیم قرآن کے لیے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا. معلم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اللہ تعالیٰ ہیں. تو رحمان کی صفت تعلیم کے لیے کیوں اختیار کی؟ چونکہ قیامت تک کے معلمین اور اساتذہ کو اللہ تعالیٰ کو ہدایت کرنی تھی کہ تعلیم قرآن میں مار پٹائی نہ کریں، یہ لوگ قصائی والا کام نہ کریں. اس لیے صفت رحمت کو استعمال کیا. الرحمن علم القرآن، قرآن پاک کی تعلیم میں شان رحمت کو غالب رکھا جائے. اس آیت سے اشارہ مل گیا کہ جو لوگ قرآن پاک کے معلمین ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جبار، قہار اور تمام اسماء اور 99 ناموں میں اور کوئی نام نہیں لیا، الرحمن کے لفظ کو انتخاب فرمایا، تو اس میں اشارہ اور تعلیم موجود ہے کہ ذرا صبر و ضبط سے کام لیں. سبق ہر ایک کا یاد ہونا یہ بدگمانی صحیح نہیں کہ اس نے یاد ہی نہیں کیا. کبھی ایسا ہوتا ہے دماغ ہر ایک کا یکساں نہیں ہوتا. ایک ہی باپ کے 10 لڑکے ہوتے ہیں، ہر ایک کا دماغ الگ الگ ہوتا ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ جو دماغ بنانے والے ہیں، ہر بندے کی کسی کے پاس 97 ڈگری عقل ہے، کسی کے پاس 98 ہے، کسی کی 99 ہے. جیسی جس کو اللہ نے عقل قوت دی ہے اس لحاظ سے اس سے کام لیا جائے. اور جتنی اور سزائیں ہیں کھڑا کرا دو، دیر سے چھٹی دو، مگر مار پٹائی کا بڑا رواج ہے. یہ بہت خطرناک. اسی لیے میں نے اپنے مدرسے میں ایک دم ممنوع کر دیا پٹائی. نارتھ نازم آباد میں جو میرا ایک مدرسہ ہے روضۃ العلوم نام ہے اس کا، گلشن اقبال کے علاوہ. ابھی استاد نے ایک لڑکے کو پٹائی کر، برمی لڑکا، اتنا بڑا بیچارہ، اتنا مارا، کوہنیوں سے مارا، تمام نشانات پڑ گئے، منہ سے خون آ گیا. پھر میں نے 100 روپیہ دیا، ایکس رے کرایا، معلوم ہوا خیر پھیپڑا تو محفوظ ہے، لیکن میں نے اس کو فوراً نکال دیا. میں نے کہا میرے مدرسے میں گھسنا بھی مت. یہ قصائی والا کام جو ہے یہ اس طریقے سے، یعنی یہ تعلیم کا معاملہ ہے. آج سارے بچے اسی لیے کالجوں میں، اسکولوں میں بھاگے جا رہے ہیں. قاریوں کی قصائی پنے کی وجہ سے ہر شخص اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے. بچہ بھی دیکھتا ہے کہ جہاں بددینی ہے، جہاں اسلام نہیں ہے، وہاں ہمیں ٹافیاں اور چائے مل رہی ہیں، اور جہاں اسلام کا دعویٰ ہے کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، یہاں ڈنڈے پڑ رہے ہیں. میں لاہور میں تھا، میرے شیخ زندہ تھے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک آدمی آیا روتا ہوا اور اس نے کہا حضور میرے ایک ہی بچہ تھا اور قاری صاحب نے اسے جھکا کر سر اس کے یہاں پیٹھ پر ایک گھوسا مارا تو دل کے مقابلے میں تھا اور ہارٹ فیل ہو گیا. اسے ایک ہی لڑکا تھا. 10 سال کی سزا ہوئی ان کو
اس بستی سے قرآن پاک کا مدرسہ ختم ہو گیا ہر شخص ڈر گیا کہ بھئی کون ایسے بچے تھے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن فرمایا, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. ارے بھائی 99 نام ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی ایک نام استعمال کیا, اس میں بتا دیا قیامت تک کے معلمین کو ہدایت دے دی کہ شان رحمت کو غالب رکھتے ہوئے پڑھاؤ. جس کی قسمت میں حافظ ہونا ہے ہو کے رہے گا وہ, ورنہ مار پیٹا سے. ایک بچہ محمود آباد کا مدرسے میں پیٹا گیا, اس کے بعد باپ نے پٹائی کی. جب دیکھا کہ مدرسہ میں پیٹا جاتا ہوں اور باپ بھی پیٹتا ہے, نہ گھر میں چین نہ مدرسے میں چین, بھاگ گیا وہ. اب ان کے آئے ابا تعویذ لینے, کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا دیکھو یہ ظلم جو ہے, تمہیں شرم نہیں آئی کہ تو مدرسہ میں پیٹا گیا, تم نے بھی پیٹا, اب کہاں جائے گا؟ 15-20 دن غائب رہا. پھر اخبار میں آیا کہ ملتان کے پولیس اسٹیشن سے وہ جو پولیس ہوتی ہے ایسے بچوں کو تلاش کرنے والی, وہاں سے اخبار میں آیا. پھر یہ دوڑے گئے, جا کے لے آئے. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی بچوں کے معاملے میں بہت خیال رکھنا چاہیے, اس کا مشورہ کرو کس طریقے سے کہتے ہیں کرنا چاہیے کام. ایک بات. اور دوسری چیز جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن تعلمہ کو پہلے کیوں بیان کیا؟ کہ جس کا تعلمہ زیادہ اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا علمہ اچھا ہوگا. یعنی جو بہترین متعلم ہوگا طالب علم وہی تو بہترین استاد بنے گا. لہذا پڑھائی جتنی عمدہ ہوگی, جتنے عمدہ حروف ہوں گے, اتنے ہی یہ بچے آگے چل کر استاد بھی اچھے بنیں گے, اور جہاں کہیں نماز پڑھا دیں گے تو ماشاءاللہ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا. بہت سے تاجر مولویوں کی قرأت سے اچھا پڑھتے ہیں. بمبئی میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے آ کے ہردوئی میں میرے شیخ کے مدرسے میں قرأت سیکھ لیا, مشق کر لیا. اس کے بعد بعض ایسے عالم آئے دیوبند کے جنہوں نے قرأت نہیں سیکھی اور ان کا قرآن غلط, تو اس نے فوراً ٹوک دیا. کیا ہے آپ مولانا صاحب, آپ اتنا غلط پڑھتے ہیں. تو یہ چیز ہے, جتنا زیادہ سے بہترین حروف کی ادائیگی اور اس کو سکھایا جائے, اور استاد راتوں کو روئے اور اپنی اولاد کی طرح پڑھائے, اپنے بچوں کو سمجھے یہ سب میری اولاد ہے, اور ان کے لیے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سے. زیادہ مار پٹائی سے جو ہے یہ بچوں کا ذہن خراب کر دیتی ہے. ایک اعظم گڑھ میں ایک صاحب بہت سخت دل, سخت مزاج, بچوں کو بیٹا ایک ہی بیٹا مازال نہیں تھا کہ ان کے سامنے سے گزر جائے, اتنی ہیبت کسائی کی طرح وقت دیکھتے تھے. اور بات کر لے تو کہا ہے تم نے گستاخی کر دی, ہمارے خاندان میں یہ چیز نہیں کہ لڑکا سامنے بات کر لے, اپنی اماں کے ذریعے سے کہو تو کچھ کہنا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لڑکا دماغ کے نفسیاتی بیمار ہو گیا. پھر اس کی شادی ہوئی, طلاق بھی ہوئی, یعنی بالکل دل دماغ اس کا سب بیکار. تو جس سے جیسے کوئی پودا اٹھ رہا ہو اس پر کوئی پتھر ڈال دو تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے. اتنا باپ کا سخت ہونا, اس سے بچوں کی تربیت و ذہنی اور عقل کا نشو و نما ختم ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑی سی جہاں سختی گرمی ہو معمولی اور رحمت کا غلبہ ہو. اب اس کی دلیل عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اس میں بھی شان رحمت ہے کہ ہم سارے عالم کو پالتے ہیں. باپ جب کہتا ہے بیٹے سے, ماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو میں نے تمہیں پالا ہے, شفقت کا اظہار. نمبر 2 الرحمن, نمبر 3 الرحیم. 3 صفت کو رحمت کی بیان کر دی. اور مالکی یوم الدین میں بھی آدھی صفت رحمت کی موجود ہے. وہ کیا ہے کہ ہم قیامت کے دن کے مالک ہیں. ہم دنیاوی جج نہیں ہیں جو قانون کی بالا دستی سے ان کو مجبوراً فیصلہ کرنا پڑتا ہے. وہ تعزیرات پاکستان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے, لیکن میں اپنے قانون سے مجبور نہیں ہوں. میں جس کو چاہوں گا مراحم سلطانی شاہی رحم سے, باوجود مجرم ہونے کے اور قانون سے جہنمی ہونے کے, ہم اپنے شاہی رحم سے ان کو بخش دیں گے. یہ مالکی یوم الدین, یعنی میں عدالت کا مالک رہوں گا, میں جج نہیں رہوں گا کہ قانون کا پابند رہوں. چانچہ شاہ عبد القادر صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں, تفسیر موضح القرآن 14 سال میں لکھی ہے, اور جہاں لکھی ہے روزہ رکھ کے لکھی ہے, اور کوہنی کے پتھر پر نشانات پڑ گئے تھے 14 برس تک لکھتے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے سامنے لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت اور میری غضب میں جب دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے بڑھ گئی. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ عبد القادر صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے
دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر اپنے سامنے تخت شاہی پر اس کو کیوں لکھایا ہوا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تاکہ اگر قانون سے کوئی مجرم ہے اور مسلمان کلمہ ہے اس کے پاس اور وہ بخشنے کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس شاہی رحم سے یہ شاہی رحم کا تحفظ رکھا ہے اپنا ہے حقوق حق شاہی رحم محفوظ رکھا اللہ نے کہ اگر قانون سے میرے بندے نہ بخش جائیں گے تو ہم اپنے شاہی رحم سے ان کو معاف کر دیں گے۔ اس کا نام فارسی میں مراحم خسروانہ ہے۔ مراحم خسروانہ یعنی شاہی مراحم، رحمت کی جمع مراحم۔ تو 3.5 رحمت اللہ نے بیان کی، تھوڑی سی دھمکی، اس لیے جہاں تک ہو شان رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سب سے بہتر میری امت کے لوگ علماء ہیں، لیکن علماء میں کون بہتر ہے؟ رحماء وہاں جو اس میں رحم دل ہے، جن پر شان رحمت غالب ہے۔ میرے شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک عالم نے 90 سال تقریر کی صرف رحمت کے مضمون پر، 90 سال تک۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات تو کیے، میں بھی ڈرا کہ معاملہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات فرمائی کہ تم کو اس لیے بخشتا ہوں کہ تم نے 90 سال تک میرے بندوں کو میری رحمت کا امیدوار بنایا، تم نے 90 سال تک میرے بندوں کو میری رحمت کا امیدوار بنایا اور میری رحمت پر 90 سال تقریر کی، تو میں تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دوں، میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی نے اس کو 7 روز تک دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہا، اب بدحال پریشان۔ 7ویں دن وہ اپنے بیٹے کو مکتب میں لے گئی اور کہا کہ قاری صاحب اس کی بسم اللہ شروع کرا دیں۔ قاری صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیا۔ رات کو اس لڑکی نے خواب میں دیکھا، وہ عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ جناب شوہر صاحب جنت میں ٹہل رہے۔ پوچھا کہ آپ کو میں 6-7 دن سے جہنم میں دیکھ رہی تھی، یہ کیسے آپ جنت میں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے میرے یتیم بچے کو مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوایا قاری صاحب سے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے افسر کو اعلان فرمایا کہ اس کا یتیم بچہ دنیا کی زمین پر میرا نام اللہ رحمان رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لے رہا ہے، لہذا فوراً اس کو آزاد کر دو، کیونکہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے جس کی اولاد یتیم میرا رحمت کی شان بیان کرے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں یہاں۔ لہذا جہاں مکتب قرآن کا کھلتا ہے، گویا ماں باپ بھی اپنے بخشش کے ذرائع اور وسائل تیار کرتے ہیں، اور برعکس اس کے کہ اگر بچوں کو خالی ڈاگ ریٹ کیٹ چوہا کتے بلی ہی میں رکھا تو آپ بتائیے ایسے بچوں سے کسی کے ماں باپ کو کوئی فیض پہنچ سکتا ہے؟ اور جانوروں کا نام لیتے رہو اور انہیں پہ چکر میں سب سے پہلے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف تفسیر کبیر کے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ماں کے ناپاک خون حیض سے وہ 9 مہینے تک نشوونما پاتا ہے، اسی لیے مہینہ رک جاتا ہے، لیکن اس کو منہ سے نہیں جانے دیا، اس کے لیے ایک رگ ایک لائن پائپ لائن بچھائی جس کا نام نال کاٹی جاتی ہے، جو بعد میں یہاں لگتی ہے۔ تو فرماتے منہ کو اللہ نے بچایا کہ میرے بندے میرا نام جس منہ سے لیں اس میں گندا خون جانے دوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ پھر اسی منہ سے انسان جھوٹ بولے، شراب پیے، سگریٹ پیے، بدبودار منہ کو بدبودار کرے۔ اللہ نے تو بچایا، اللہ پاک نے تو پیٹ میں بچایا ہمارے منہ کو، مگر ہم سگریٹ کے کش مار رہے ہیں۔ نتیجہ ہے اس کتنے ہی کلی کر کے آئے، سگریٹ پینے والا بغل میں کھڑا ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ آ جائے۔ اور کینسر جتنی خطرناک بیماریاں سگریٹ سے آتی ہیں، پھیپھڑے کا ایکس رے کرا کے دیکھ لو، اس کا تمام سب خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس میں میں تو افضل یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ تمباکو کے عادی ہو گئے ہیں تو مجبور ہیں، مگر جو نہیں عادی ہیں وہ نہ شروع کریں، کیونکہ پان تمباکو سے منہ بھرا ہوا ہے، فوراً نماز پڑھ سکتا ہے۔ سب کعبہ شریف میں اگر ہے پھونکنے کی جگہ وہاں ملتی ہے، جائیں بڑی دور تک۔ ایسی چیزیں جو ہمارے اللہ کے نام لینے میں حائل ہیں، ہم ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے، سمجھاؤ گے؟ جو چیز بھی ہمیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے بس اس کو ہٹاؤ۔ اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں جس شخص کی حلال روزی شریعت اور فقہ سے حلال ہے، لیکن اتنی مشغولی ہے کہ اس کو کسی بزرگ کے پاس جا کر اللہ کی محبت اور آخرت کی تیاری اور دینداری سیکھنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا، فرماتے ہیں میں ایسی روزی کو حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، اگرچہ شریعت سے وہ حلال ہے، اس لیے کہ آخرت برباد ہو جائے گی جب بزرگان دین اور اہل اللہ کے پاس آنا جانا نہیں ہوگا، صالحین کی صحبتیں نہیں ملیں گی، تو پھر آہستہ آہستہ چراغ کمزور ہو جائے گا اور دین کا معاملہ بالکل چالو قسم کا رہ جائے گا، نہ سجدہ رہے گا، نہ نماز رہے گی، نہ تلاوت ہوگی۔ برعکس اس کے کہ اگر بزرگان دین کی صحبت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا سجدہ بھی سجدہ بن جائے۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، علماء دین ربانین میں سے ہیں، حکیم الامت تھانوی جیسے لوگ دعا کرانے گئے ان کے پاس تو فرمایا میاں اشرف علی سنو، مولانا اشرف علی صاحب آپ میرے خاص ہیں، اس لیے آپ سے کہتا ہوں، سب سے نہیں کہتا، کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا۔ سبحان ربی العلیٰ، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے یا نہیں لگوایا، رب مانے تو ربی مانے میرا رب، اللہ میاں نے جتنے بھی چلتے پھرتے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وظیفے ہیں، کہیں یا نہیں لگوایا سوائے رکوع و سجدے میں کہ سبحان ربی العظیم کہو، کیونکہ اب جھک گئے میرے سامنے ہیں تو تم میرے پیارے بن گئے، جب فرعونیت ختم ہو گئی جھک گئے میرے سامنے تو تم ہمارے خاص ہو گئے اور قریب ہو گئے ہم سے، بھائی کھڑے تھے تو کچھ تو دور تھے، جب جھکے تو کچھ قریب ہوئے، لہذا آپ بتاؤ کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، یہ کہو سبحان ربی العظیم، پاک ہیں اے میرے رب، آپ میرے رب ہیں، رشتہ ظاہر کرو، جیسے کوئی کہے ابا ابا کہیں کہو میرا ابا کہو، ابا تو میں بہت سے لوگوں کا ہوں، تم کہو میرا ابا، تو سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد جب اس نے اور اپنے کو گرا دیا زمین پر، کیونکہ اب آگے جگہ نہیں ہے کہ ورنہ اور دھسا دیتا آدمی اللہ کا عاشق، مگر زمین روکی ہوئی، وہاں کہو سبحان ربی العلیٰ، اے ہمارے رب، اے میرے رب آپ بہت بلند شان والے ہیں اور تمام نقص سے پاک ہیں۔ تو یہ شاعر کہتا ہے سجدے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، ارے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در، اور جنہوں نے نماز چھوڑ دی، اللہ کے چوکھٹ سے سر ہٹا لیا اور نماز میں غفلت کر لی، وہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی ان کی۔ شاعر کہتا ہے اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، ارے زمین پر گر پڑا میں آسماں سے۔ کیا شاعر نے تعبیر، زبردست تعبیر، اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، زمین پر گر پڑا میں آسماں سے۔ جو خدا سے یا غفلت میں مبتلا ہوتا ہے اس کی مثال میرے دل میں اللہ نے ڈالی، کٹی ہوئی پتنگ جب اللہ سے کٹ گیا، دنیا کی لڑکیوں کی خوبصورت لڑکیوں کے چکر میں آ گیا، سنیما VCR کے چکر میں آ گیا، دولت کے نشے میں نماز روزہ بھول گیا، جس کو چھوڑ کر وہ جنازے کی حالت میں چند گز کفن لے کر قبر کے نیچے اترے گا، پھر اسے پتہ چلے گا میری نوٹ کی گڈیاں اور میری فیکٹریاں کہاں چلی گئی، جن کو چھوڑ کر اسے جانا ہے اس سے چپٹا ہوا۔ حالانکہ زبردستی آپ کے جنرل منیجر، آپ کی بیوی زبردستی خاموش نگر اور سخی حسن اور گورا قبرستان بھیجیں گے، چاہے تم وصیت نامہ بھی لکھ دو، بڑی محنت سے میں نے فیکٹری بنائی ہے، بڑی محنت سے آفس بنایا ہے، مجھے دیکھو کیا شاندار آفس ہے، میرے انتقال کے بعد مجھے یہیں دیکھتے رہنے دینا، اور یہ بیوی بچے کہیں گے بابا کو لے جاؤ۔ تو جس چیز کو چھوڑنا ہے اس سے چپکنا بھی نادانی، جس میں رکھو فیکٹری میں، بال بچوں میں، مگر قلب کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھو۔ کوئی کہے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ صاحب یہ حدیث بخاری کی ہے کہ ان کو عرش کا سایہ ملے گا جو بازاروں میں ہوں، گھروں پر ہوں، اور دل ان کا مسجد میں ہو۔ جی بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا دل مسجد میں ہو، خود ہو بازار میں، دفتر میں، کاروبار میں، مگر دل مسجد میں ہو، ایسے شخص کو سایہ عرش کا ملے گا۔ ایک تاجر صاحب نے کہا صاحب یہ تو بہت مشکل بات ہے، یہ تو بہت ناممکن بات ہے کہ میں بزنس مین ہوں، سارا دماغ مشغول رہتا ہے اس میں، جرمن جاپان سے وفود آتے ہیں، ان سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، دماغ کو حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو آج کل تمہارا کیا حال ہے، جب تم مسجد میں ہوتے ہو تو دل کہاں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دل وہاں ہوتا ہے آفس میں۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا محبت کی وجہ سے۔
فرمایا جب اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی ہے تو جیسے مسجد میں تمہارا دل آفس میں ہے، پھر آفس میں تمہارا دل مسجد میں ہو جائے گا۔ محبت کی کمی اسی کی بات کو سمجھا دیا، اسی نے اقرار کر لیا کہ میں مسجد میں ہوتا ہوں، دل دفتر میں ہوتا ہے، فیکٹری میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فیکٹری کی محبت تو بھی اس وقت ہے جب تمہارے اوپر اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی، پھر تم فیکٹری میں ہوگے، دل منتظر ہوگا کب گھڑی دیکھو گی، کب چھٹی ملے اس جنجال سے۔ اور خدا خواجہ صاحب فرماتے ہیں خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان۔ تو یہ دوستو دیکھیے، اب کوئی کہے صاحب اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں سنوں گا لیکن ابھی نہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، لکھنؤ سے قدر شاعر ہوں، ہے نا، ہر چیز پر ابھی تو میں جوان ہوں، یعنی سنیما بھی دیکھ لوں، VCR بھی، اور مزے وہ گلچھرے اڑا لوں، اور آخر میں نماز روزہ بھی کروں گا، لیکن ابھی تو میں جوان ہوں۔ یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے 18 سال کی جوانی میں اپنے ہمسبق انڈیا کالج میں اس کے جنازے کو دیکھا۔ 18 سال کی عمر میرے ساتھ 3 سال تک 1 میل جانا آنا الہ آباد میں، طبیہ کالج ساتھ پڑھنے جانا ساتھ آنا، 3 سال تک اتنی دوستی، اور پھر اس کو اچانک سرسام ہوا اور 1 ہفتے میں اس کا جنازہ دفن ہوا۔ تو کیا معلوم کہ ابھی تو میں جوان ہوں، کیا تو مجھے گارنٹی کون سی انشورنس کرائی؟ تو زندگی کا انشورنس کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کو خبر ہے قبرستان میں ہر قسم کے لوگ دفن ہیں، بچے سے لے کر جوان بوڑھے، ہر عمر میں اللہ بلاتا ہے تاکہ کسی کو غفلت کا موقع نہ مل سکے۔ اب سنیے، میں ایک جوان کی قصہ سناتا ہوں، اس کے بعد بس دعا کر دیتا ہوں۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ میں نے 4200 میں ایک کتاب خریدی اپنے لائبریری کی، تاکہ معلوم ہو کہ کیا ذخیرہ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، اور اس میں نے پڑھا ابھی حال ہی میں کہ سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ماموں لگتے تھے۔ آپ کی والدہ جہاں کی تھی وہیں کے وہ بھی تھے، اسی قبیلے سے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کہ کوئی میرا ماموں جیسا اپنا ماموں دکھا دے۔ اتنا آپ پر فخر تھا ان پر۔ 17 سال کی عمر میں اسلام لائے، سوچیے، لوگ کہتے ہیں جوانی ہے صاحب، 17 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو 2 دعا دی، اللہم ثبت سہمہ عجب دعوتہ، اللہ ان کا تیر کا نشانہ ہمیشہ صحیح فرما اور ان کی دعا کو ہمیشہ قبول کرنا۔ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، اور احد العشرہ بھی ہیں، آخر العشرہ بھی ہیں، یعنی اس میں سے ایک بھی ہے، ان کے انتقال کے بعد وہ طبقہ 10 کا ختم ہو گیا انہی پر۔ عشرے مبشرہ کے 10 میں سے یہ احد العشرہ بھی ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں، پہلے بھی ہیں اور آخر بھی، ان کے بعد وہ پورا 10 کا گروپ ختم ہو گیا۔ اب یہ خود فرماتے ہیں، اسی کتاب کا صدقہ دیکھیے، خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنگ بدر لڑی ہے تو لیس علی وجہی شعر واحدۃ، میرے چہرے پر ایک بال بھی نہیں تھا، اتنی کم عمر تھے کہ نہ داڑھی نہ موچھ، لیس علی وجہی شعرۃ واحدۃ، ایک بال بھی نہیں تھا، نہ موچھ پر نہ بال، اور جنگ بدر لڑ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، ارم یا سعد، ایسا تم تیر چلاؤ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ فرماتے ہیں کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کے زبان سے یہ مقام بخشا کہ پیغمبر وقت زمانے کا سید الانبیاء وہ ہمارے 17 سال کی عمر میں ہمیں یہ شرف و عزت دے رہا ہے کہ ایسا تم تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا کا بھی ہو۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ نعمت اللہ نے مجھ کو دی، اس سے پہلے کسی سے نہیں فرمایا آپ نے ایسا کلمہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تیر عطا فرمایا کہ اے صاحب تم وہ کافر مشرک بہت مسلمانوں کو ستاتا ہے، کان رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک شخص تھا، احرق المسلمین، مسلمانوں کو جلایا کرتا تھا، ہر وقت ستاتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ لے تیر اور تم اس کا نشانہ دو۔ کہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نشانہ لیا ٹھیک پیشانی کا، وہ دھڑ سے گر گیا، ختم، اور جب گرا اس طرح سے کہ اس کا سب کھل گیا، ننگا ہو گیا، جو لونگی تھی کھل گیا۔ تو فرماتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہنسے کہ حتی بدت نواجذہ، آپ کی داڑھیں تک کھل گئی۔ جی ہاں، اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا درجات دیے، ایسے دیکھیے 17 سال کی عمر میں
کس طریقے سے ان کے حالات سے پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. یہ جوانیاں تھیں. میں نے وہی کہا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ زندگی میں زندگی اگر چاہتے ہو تو جو زندگی کا خالق ہے اس سے اپنے قلب جاں کو وابستہ کر لو. اپنے قلب جاں کو اس طرح اللہ سے چپکاؤ کہ ساری دنیا تمہیں اچاڑے تو نہ اچڑ سکے. سلطنت، شمس و قمر، آسمان و زمین، ساری دنیا کوئی تمہیں پیش کرے مگر اللہ تعالیٰ ہمارے قلب جاں کو اپنی ذات پاک سے اس طرح سے چپکا لے. اور چپکتا کیسے ہے؟ اللہ کے نام اور صحبت اہل اللہ سے. اللہ کا نام لیتا رہیں تو اللہ کے نام سے گون بھی بنتا ہے. جتنی دفعہ اللہ کہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ہے، نابینا ہو گئے تھے، تو دو بزرگوں نے کہا ہاں میں ہوں. ایک شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد، اور ایک تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں سگے بھائی. دونوں کا حضرت ہم لوگ ہیں، یحییٰ اور الیاس موجود ہیں. آپ نے فرمایا سنو ایک بات، جس نے غفلت سے بھی اللہ کا نام لیا ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت بڑی ذات ہے. ان کا نام اتنا بڑا ہے کہ جس نے غفلت سے بھی ان کا ذکر کیا ہے وہ محروم نہیں رہا اور اللہ والا بن گیا وہ. یہ بتا اس لیے جو لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی میرا فلاں کام ہو جائے فلاں کام ہو جائے، مولانا میں تو دماغ میں حاضر نہیں ہے، دل حاضر نہیں، ایسی ذکر سے کیا فائدہ، تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں جو ایک ضروری کاموں سے فارغ ہو جاؤں تب اللہ کا نام لوں. حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام ترددات اور افکار سے کٹنے کے لیے اور نجات کے لیے تو پہلے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پھر آپ الگ ہو جائیے مخلوق غیر اللہ سے. تو غیر اللہ سے کٹنے کے لیے تو پہلے ذکر بیان کیا، ورنہ تم ہٹ ہی نہیں سکتے ہو. کوئی شخص غیر اللہ سے نہیں نکل سکتا، پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے. یہ انہیں کے نام میں یہ طاقت ہے جو ہمیں تمام مقناطیس اور میگنٹ سے چھڑا لیں گے، کیونکہ وہ خالق میگنٹ ہیں. عورت میں، حسین لڑکیوں میں، دولت میں، سلطنت میں کتنے ہی میگنٹ و کشش ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا میگنٹ کا اور مقناطیس کا، جس کو وہ کھینچتے ہیں پھر کیا پوچھنا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ دونوں عالم کی لذتوں کا خالق ہے، اگر مرغی میں وہ مزہ نہ رکھے تو یہ آلو کے بھاؤ بک جائے، نہ رکھتے ہوئے اگر لذت یہ مرغی بے مزہ ہوتی. میرا شعر ہے، شعر کا ایک جز ہے، نہ رکھتے ہوئے اگر لذت یہ مرغی بے مزہ ہوتی، بھائی گوبھی آلو کی طرح یہ بھی بکتی. تو جو اس میں اللہ نے لذت رکھی تو اگر ہم ان کا نام پکاریں گے تو یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ ایک ایسا کیپسول ہے جس میں تاج و شاہی کی بھی لذت ہے، کیونکہ بادشاہوں کو تاج کی بھیک خدا ہی دیتا ہے، جب چاہتا ہے پھانسی پر چڑھوا کے لٹکا بھی دیتا ہے. تو تاج شاہی کی بھیک خدا ہی دیتا ہے، اور دولت کی بھیک بھی خدا دیتا ہے، اور حسینوں کو حسن کی بھیک خدا ہی دیتا ہے، اور انگور میں رس وہی پیدا کرتا ہے، گنوں میں رس وہی پیدا کرتا ہے جس سے شکر بنتی ہے، اور حوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا. تو میں یہ کہتا ہوں جس نے اللہ کے نام کو لیا محبت سے تو دونوں جہان کی لذتوں کو کیپسول نکل لیا اس ظالم نے، اس سے بڑھ کر کون مزہ پائے گا. ارے یارو جو خالق ہے شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ پوچھو نام، نہ پوچھو لذت ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. اللہ کے نام پاک کی حلاوت اور مٹھاس کو کیا پوچھتے. سلطنت بلخ ایسے تھوڑی مٹا دی سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے مان لیجیے 10 فیکٹری لگا لی، بے شک آپ نے مسجد اور مدرسے بھی بنوا دی، لیکن ایک شخص نے 10 جگہ حلوائی کی دکان کھلوا دی. خود تو ظالم نے رس ملائی نہیں کھائی، ارے خود اللہ کا نام لیتا، مزہ چک کے جاتا دنیا سے تو کچھ پاتا تھا. دیکھیے صاحب مسجدیں تو بنوائی دوسروں کی نماز پڑھنے کے لیے، خانقاہ بھی چلو بنوا دی، وہاں بہت سے لوگ اللہ گئے، لیکن تم تو تم نے تو ان کے نام کی لذت نہیں حاصل کی. اس لیے دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں زندگی حاصل کر لو. خدا تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، رہبانیت اسلام میں حرام ہے، لیکن اللہ اتنا چاہتے ہیں کہ تم جسم سے رہو دنیا میں اور قلب ہمارے پاس رہے تمہارا. جیسے آپ اپنے بیٹے کو لکھتے ہیں، بیٹا نائجیریا تو مثلاً تعلیم کے لیے گیا تو باپ کیا لکھتا ہے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نور چشم، تم میری آنکھ کی روشنی. ہم حضرت فرماتے تھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے ہم لوگ سوچتے تھے کہ بیٹوں کو نور چشم کیوں کہا جاتا ہے.
معلوم ہوا جب جوان بیٹا مر گیا تو آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی باپ کی. تو معلوم ہوا نور چشمے ہے یا نہیں اولاد آنکھوں کی روشنی ہے. تو دیکھو کہتا ہے کہ دیکھو ہم یہاں ہیں مگر میری آنکھیں تمہارے پاس ہیں. دیدے شادی وہ دل ہمراہ ہے. تو شادی نے ایک دوست کو رخصت کیا اور کہا جا تو رہے ہو مگر میری آنکھیں اور دل تیرے ساتھ ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا مستحق نہیں جو ہم کو دل جو جس نے ماں کے پیٹ میں ہمارے سینے میں دل عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر اس دل کا کون زیادہ مستحق ہو سکتا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنی ہی ہم محتاج ہیں ان کے دل کو چین سے رکھنے کا، جتنا جو اللہ جانتا ہے اور جو اللہ قادر ہے دل کو اپنے بندوں کی دل کو آرام سے رکھنے کا. دنیا میں کوئی آپ مثال پیش کر دیں جو ہمارے قلب کو چین سے رکھنا جانتا ہو. ماں باپ بھی نہیں جانتے اتنا. میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ماں باپ غریب ہو گئے، میرے سامنے دھکا مارا، باپ نے بھی ماں نے ڈنڈا لگایا، جا کما، جا یہاں سے پردیس، ہم بھوکے مر رہے ہیں. لائے وہ بگاڑ میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے دوستی کر لو اور مجھے یاد کرو تو میں تمہیں پھر کبھی الجھن میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا. ومن یتق اللہ، جو تقوی سے رہو گے، اب میرا دوست بن کر رہو گے، متقی بن کر رہو گے، تو ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، ہم تمہارے کام آسان کر دیں گے. کیسے آسان کر دیں گے؟ اس کا بھی ایک تماشا سنیے، مزیداری کی بات. جدے میں میرا ایک دوست سید اعزاز ہے، وہ جنرل منیجر ہے، ابھی بالکل 25-30 سال کی عمر ہے بیچارے کی. تو وہ جب پڑھتے تھے حیدرآباد وکیل میں، اس وقت میری تقریر سے متاثر ہوئے. تو جدے میں ان سے میں نے کہا کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں مارکیٹ جاتا ہوں. میں نے کہا آپ نہ جائیے، کیونکہ آپ سے مجھے محبت ہے. میرا دل چاہتا ہے تھوڑا سا جو وقت ہے وہ آپ میرے پاس بیٹھیں اور مجھ سے گفتگو کریں. یہ کام میں ان لوگوں سے لوں گا جو مجھ سے کم درجے کی محبت رکھتے ہیں. تب اسی وقت یہ آیت میرے سمجھ میں آ گئی جو اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے اولیاء اور دوست ہیں تقویٰ والے لوگ، میں ان کے کاموں کو جلد بنا دیتا ہوں تاکہ وہ الجھن میں اگر پڑ جائیں گے تو میرے پاس نہ بیٹھ سکیں گے اور مجھے ان کی دوری سے غم ہوگا. یہ مطلب ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی دوری کو گوارا نہیں کرتے کہ یہ بیچارے پریشانی میں، اس لیے ہم ان کی پریشانیوں کو، الجھن کو جلد سلجھن سے تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ مناجات اور نماز ان کے سجدے اور مجھے یا خدا یا اللہ جب کہتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. وہ خدا گفتن و آراز ہو، خوش ہمی آیت مرا آواز ہو. اللہ فقیر فرماتے ہیں خوش ہمی آیت مرا آواز ہو. جب کوئی اللہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے ابھی دعا قبول کرنے میں دیر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی فطرت ہے انسان کی کہ جب تک کہ اس کا حاجت اٹکی رہے گی تو یا اللہ کہتا رہے گا. اور جب میں نے اس کی حاجت پوری کی پھر کبڈی مار یہ جا وہ جا، کبڈی مار یہ جا وہ جا، بھاگے گا پھر غفلت میں. لہذا کبھی تاخیر دعا اس کی وجہ ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں دیکھو کوا اگر بولتا ہے تو تم پتھر مار کو بھگا دیتے ہو یا روٹی دے کے بھگا دیتے ہو، لیکن بلبل جب بولتا ہے تو تم اس سے دیر کرتے ہو بلکہ پنجڑے میں رکھ لیتے ہو. اور اسی طریقے سے مولانا نے فرمایا کہ تم کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تم جلدی رخصت نہیں کرتے ہو. اگر وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو آپ کہتے بھی یہ روٹی گرم گرم ذرا پک رہی ہے. پھر اس نے کہا اچھا روٹی پک گئی، ہاں ذرا کباب بھی گرم کر دیں. پھر وہ جانے کو کھڑا ہوا تو یہ کہتا کیا ہے، ارے بھائی بیوی سے کہتا ہے کہ ادھر وہ ہیں کہ جانے کو کھڑے ہیں، ادھر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے. شیر دیکھیے، ادھر وہ ہے کہ جانے کو کھڑے ہیں، ادھر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے، جلدی سے کباب لائے صاحب تھوڑی دیر اور بیٹھیے. ایک نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو لذت مناجات اور تلاوت میں آہستہ آہستہ دیتے ہیں. ایسا نہیں 2 رکعت میں سب دے کے تو بھاگ جائے گا. 2 رکعت بہت ہے. 1-2 رکعت میں کچھ دیں گے، اگلی 2 رکعت میں کچھ اور دیں گے. 1 رکوع تلاوت میں اور دیں گے تو اگلے بار 1 اللہ میں جو مزہ دیں گے اگلے اللہ میں اور دیں گے. حاجی صاحب سے ایک شخص نے کہا کہ صاحب ہمیں ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فرمایا ظالم، اگر تجھ کو یہ اللہ کا نام تو لیتا ہے یہ معمولی فائدہ ہے، تجھے اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو گئی، یہ معمولی فائدہ ہے. اچھا پھر اس نے کہا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور تم کو وہ پسند نہ کرے تو دوبارہ کہہ دیتا ہے اب آئندہ نہ آنا. اگر دوبارہ آنے کی اجازت دیتا ہے تو پہلا آنا اس کا قبول ہے. تو جب تمہارا پہلا اللہ قبول ہو جاتا ہے تب دوسری دفعہ اللہ کہنے کی تمہیں توفیق ہوتی ہے. اگر تمہارا پہلا اللہ قبول نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ تمہیں اللہ کہنے کی توفیق نہ دیتا. توفیق نہ دیتا. چانچے مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک غلام تھا، اس کا نام سنقر تھا. اس زمانے کے نام ذرا دیکھیے، سنقر. جی ہاں، سن بڑے قاف، سنقر.
نمازی تھا وہ، تو اس کا مالک بے نمازی تھا. اب جناب سبزی آلو ٹماٹر سب خرید کے اس کے سر پر لے جا رہے ہیں. اتنے میں ظہر کی اذان، اس نے سامان رکھا، کہا حضور میں نماز پڑھوں. اب سب نمازی تو نکل آئے اور وہ دعا مانگنے لگا. اس کو کسی کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیفیت عطا کر دی، لذت مناجات سے مشرف ہو گیا. اچانک کوئی خاص تجلی، خاص فیض آ گیا اس پر. تو اس کو دیر لگ گئی تو اس نے چلانا شروع کیا مالک نے، ارے بھائی سنقر تم کیوں نہیں آئے؟ سارے نمازی تو باہر آ گئے. تب اس نے کہا ارے کیا کہیں، آنے نہیں دے رہے ہیں. تب اس نے کہا اچھا تنخواہ تو میں دیتا ہوں، کون ہے جو تم کو نہیں آنے دے رہا ہے؟ کہا مجھ کو وہی نہیں مجھ کو وہ نہیں آنے دے رہا ہے جو تم کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے، وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہے ہیں جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہے ہیں. بس یہ چند باتیں عرض کر دی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس مدرسے کے لیے دعا کرو بھائی، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اس کے معاونین اور اس کے استاد کی تنخواہ دینے والوں کو، استاد کو، سب کو اللہ اخلاص عطا فرمائے اور اس مدرسے کو کامیاب فرمائے. اور یہ برائے مدرسہ بڑھتے 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 یہاں اللہ تعالیٰ عالم حافظ بھی ہونے لگے، عالم بھی ہونے لگے. دن دوری رات چوگی رفیات سے اللہ نوازش فرما، اور ہم سب کے قلب جاں کو اے اللہ آپ اپنی طرف ضرور فرمائیے اور ہمیں استقامت عطا فرمائیے، گناہ چھوڑنے کی ہمت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی آبرو کو گناہوں کی ذلتوں اور خادیوں سے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری آبرو کو ہم آپ کے غلام بندے ہیں. ہر باپ اپنے بیٹے کی عزت کی فکر رکھتا ہے. آپ کے بندے ہیں، آپ اپنے رحمت کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازش فرما اور اپنے نام لینے کی مٹھاس اس سطح کی نصیب فرما جس سطح کی آپ اپنے اولیاء اور دوستوں کو عطا فرماتے ہیں. یا اللہ ہماری زندگی میں اپنے نام پاک کے صدقے میں اور اپنے ذکر کی برکت سے زندگی بلکہ کروڑہ زندگی عطا فرمائیے. جو زندگی آپ سے وابستہ ہوتی ہے اس کی زندگی بے شمار حیات سے مشرف ہوتی ہے، بے شمار زندگی سے آشنا ہوتی ہے. یا اللہ ہماری ان باتوں کو ہمارے دل میں اولاً ثانیاً میرے سامعین کرام جنہوں نے اپنے کان مجھے پیش کیے ان کے دلوں میں بھی اپنی محبت کا درد عطا فرما دے. ہم کو بھی، میرے دوستوں کو بھی، سب کو اللہ والا بنا دے. آخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ ڈالنے کے بعد ٹماٹر اتنا بڑا ہو جاتا ہے. بہت مزیدار بات ہے. ان کا صاحب بہت گندے خیالات. میں نے کہا کہ یہ خیالات ان کو دبانے کے لیے دیا گیا ہے. جیسے کھاد اگر اوپر رکھو تو درخت جل جائے گا، اس کو زمین کے نیچے خاک میں ملا دو ان خواہشات کو، پھر اسی گندے تقاضوں کی کھاد سے تقویٰ کا پھل بہت بڑا پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اس کو غم زیادہ ہوا نا، جتنا مجاہدہ شدید ہوا تو مشاہدہ شدید ہوگا. اللہ کا تجلی اس کو زیادہ ملے گی، اللہ کا غرض اس کو عطا ہوگا. اور جس کو دل میں کچھ ہے ہی نہیں ہے اس نے تو غم ہی نہیں اٹھایا. جب غم نہیں اٹھایا تو حد کے درجے کا مسلمان رہے گا. امریکن کھاد سے مشالگی بہت مزیدار ہوتی ہے، لیکن دیکھ لو اس سے کیسے پھل پیدا ہوتا ہے. یعنی اس بات پر کہتا ہوں کہ خالد مجھ کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. میں ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں اور آپ سے بھی یہی تعلق ہے. اس طرح ایک واقعہ یاد آیا. مولانا رومی فرماتے ہیں حکیم جاجمور صبح ٹہلنے گیا. جب ٹہلنے گیا تو ایک پاگل کھڑا ہو کر اس کو دیکھ کر کہا مارا ہنسا زور سے اور آنکھ سے اشارہ بھی مارا اس کو. وہ فوراً لوٹ آیا، لوٹ کر رفتار سے کہا جلدی سے وہ پاگل والا معجون مجھے کھلا دو. اس نے کہا حضور آپ تو اچھے خاصے تھے، پاگل کہاں ہیں؟ کہ پاگل تو نہیں ہوں مگر ایک پاگل دیکھ کر ہنسا، اس لیے میں ضرور کچھ پاگل ہوں. اس لیے تو ایسے ہی تو معلوم نے ایک نصیحت فرمائی کہ ایک شخص کو اگر جو ایک دوسرے کو دیکھ کر اگر خوش ہو جاتے ہیں تو دونوں میں کوئی چیز مشترک ہے جو ان میں بھی ہے ان میں بھی، چاہے کسی میں کچھ ہو کسی میں کچھ. تو فرمایا کہ بھائی جب آدمی مل کر خوش ہو جائے کسی کو دیکھ کر تو چاہے وہ ابھی اس میں وہ باتیں نہیں ہیں. یعنی بزرگان دین کو دیکھ کر یا ان کے غلاموں کو، یہ لفظ ذرا یاد رکھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اپنی بزرگی کا دعویٰ، میں اس لیے ایک جملہ بتاتا ہوں، یا ان کے غلاموں اور صحبت یافتہ جنہوں نے صحبت کی. بھائی غلام کہنے میں کیا ہے؟ تو ان کو دیکھ کر اگر دل خوش ہوتا ہے چاہے اس کی دینی حالت ابھی اس درجے کی نہ ہو تو یہ خوشی اور اس کا مسکرانا ہنسنا یہ ضرور ہے. کچھ یہ بھی پاگل ہے، یعنی اللہ کا دیوانہ بن جائے گا. کوشش ہے آہستہ آہستہ. یہ سنانا تھا آپ کو. بہت مزیدار مناظری کا انداز بیان میں کیا کہنا. سبحان اللہ. دل سے وابستہ ہوتی ہے. اچھا پر اس کی دنیا کے مالداروں کو بھی ایک عجیب انداز سے بیان کیا گیا، وہ بھی سن لو.
ایک فرماتے ہیں کہ ایک کیڑا انگور کھانے چلا، درخت پہ چڑھا، بڑی مجاہدت کی، محنت کی، راستے میں اس کو ایک پتا ہرا مل گیا، اس ظالم نے سمجھا یہی انگور ہے، چپٹ گیا اس سے، چوستے چوستے زندگی ختم ہو گئی، مر گیا، اسی پتے پر اس کا قبرستان بھی بن گیا۔ وہاں فرماتے ہیں یہی حال ہے، ہم لوگ دنیاوی لذتوں میں پھنس کر اپنے اللہ کی لذت کا انگور کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہرے پتے مل گئے، کچھ کارخانہ کاروبار کابی کباب اور بریانی کچھ چیزیں مل گئی، یہ گلاب جامن وغیرہ، وہی ہرے پتا کیے۔ اللہ کی لذت محبت اور اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کے انگور کے مقابلے میں یہ ہرے پتے کی حیثیت ہے۔ تو فرمایا ہماری قبرستان انہیں چیزوں میں بنتی ہے، کاش کہ ہمارے پتے سے آگے بڑھے تو ہمیں انگور مل جائے، تھوڑا سا آگے بڑھو، انہیں چیزوں میں نہ رہو، نعمتوں سے بڑھ کر نعمتوں کو کھا کر نعمت دینے والے کو تلاش کرو۔ کس نے ہم کو دیا؟ اچھا، نعمت کھا کر نعمت دینے والے کی تلاش نہ کرنا، یہ بھی چنٹ قسم کا آدمی ہے، خود غرض۔ اس کی مثال یہ عجیب ہے، ایک شخص جنگل میں گیا، بھوکا پیاسا، شدید گرد و غبار میں اٹا ہوا، اچانک جنگل میں ایک مکان دیکھا، بس وہاں دیکھا تو غسل خانہ بھی ہے، نہا لیا، کپڑے بھی تیار دھلے ہوئے، وہ پہن بھی لیا، اتنے میں کھانا بریانی اور شامی کباب بھی تیار، سب کھا لیا، اور اس کے بعد وہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہوا، غریب سا بیچارہ، اس کے بعد وہ فوراً کھا پی کے چلا گیا۔ دوسرا مسافر آیا، اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ یہ مکان کس نے بنایا، یہ بریانی شامی کباب نہانے دھونے کا انتظام جنگل میں کس نے کیا؟ تو کہتا صاحب وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، ان کا پتہ دو، میں ان کو سلام کرنے جاؤں گا۔ اور دوسرے صاحب کھا پی کے چلتے بنے، تو ان دونوں میں کون خود غرض ہے، کون شریف ہے بتاؤ؟ ایسے ہی بعض لوگ دنیا میں کھاتے کے زمین پر رہ کر آسمان کے نیچے سورج کی شعاعیں اور آکسیجن وغیرہ لے کر، سمندر کی مانسون ہواؤں سے بارش کا مزہ لے کر، ہمالیہ پہاڑ کے وہ مانسون کی ٹکروں سے جو بارش ہوئی، یہ سب فائدہ دنیا سے اٹھا کر، اور کبھی نہ پوچھا کہ یہ سب کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بسم اللہ۔ الہ آباد کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں چلتے پھرتے یہ تین نام لیتے رہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، کوئی کام نہیں رکے گا انشاءاللہ، سب مشکل کم ہو، کوئی مشکل ہے، جتنی بھی غم ہے پریشانی انشاءاللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، چلتے پھرتے، موٹر چلا رہے ہو پڑھتے جاؤ، جب تھک جاؤ خاموش ہو جاؤ، پھر دل سے یاد رکھو ان کو، بھائی آسمان اور زمین تو نظر آتی ہے، سوچو کہ کار کس نے دی ہے، اور یہ ہاتھ کس نے دیے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر ان پر ایمان لاؤ، یہ ہاتھ جو ایسے ایسے کر رہے ہو، یہ کس نے بنائی ہے سر؟ یہ ہلکا سا دھیان آپ کو مست رکھے گا۔ تو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تینوں نام ہیں، اس میں اسم اعظم لکھا ہے محدث میں، اسم اعظم، بس چلتے پھرتے یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، چاہے تو ترنم سے پڑھتا رہے، گنگناتا رہے، کیوں ذرا اس طرح کیف ہو جاتا ہے، اور کیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اب اس سے پھر تعب و تھکن نہیں ہوگا، ہے نا؟ آپ کی جو چھوٹی سی ارے بھائی عبدالرحمان وہ کتاب لاؤ ذرا، ارشادات حکیم محمد جلدی سے، جلدی لاؤ، وہ اتنی مقبول ہوئی تھی کہ ہمارے لیٹ ہو گئے، جمیل صاحب جنازے میں جا رہا تھا۔